آج ہم دو ایسی سچی کہانیوں کے سورس مٹیریل کا بالکل قریب سے تجزیہ کرنے والے ہیں جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ یہ کوئی عام خوف کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے ذاتی تجربات ہیں جنہوں نے اس خاموشی کو محسوس کیا جو اکیلے پن میں ایک زندہ حقیقت بن جاتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک بالکل عام سا سفر ایک ایسی منزل پر پہنچتا ہے جہاں انسانی ذہن جواب دے جاتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شور نہ کرنا؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر اس جملے پر غور کیا جائے تو یہ کسی عام گفتگو کا حصہ نہیں لگتا۔ یہ ایک انتہائی خوفزدہ، دہشت میں ڈوبی ہوئی سرگوشی ہے، اور یہ الفاظ اکرم کے تھے، ایک ایسے شخص کے جو ایک ایسی عجیب اور خوفناک حالت میں ملا جہاں کوئی انسان غلطی سے بھی پھنسنا نہیں چاہے گا۔ آخر اس خوف کے پیچھے کیا تھا؟ ہمارے اس تجزیے کا پہلا حصہ ہے ہائی وے پر دہشت، ایک ٹرک ڈرائیور کا خوفناک اور گھٹن زدہ خواب۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا ہے۔ ملتان اور لاہور کے درمیان بالکل سنسان سڑک ہے۔ وہاں 12 سال کا تجربہ رکھنے والا ایک ٹرک ڈرائیور شہباز اکیلے گزر رہا ہے۔ اچانک اس کی نظر سڑک کے کنارے کھڑے ایک اور ٹرک پر پڑتی ہے۔ گندم کی بوریاں بکھری ہوئی ہیں، ایک ٹائر پھٹا ہوا ہے، اور وہاں ایک ایسی خاموشی چھائی ہے جو سچ میں کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ جب شہباز اپنی ٹارچ جلا کر مدد کے لیے اس کیبن کے شیشے سے اندر جھانکتا ہے تو اسے وہاں اکرم نظر آتا ہے۔ اکرم سٹیئرنگ وہیل کے نیچے اس طرح سکڑا ہوا بیٹھا تھا جیسے گھنٹوں سے کسی ایسی اندیکھی چیز سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہو جسے وہ بالکل نہیں جانتا۔ اب یہاں ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جو دماغ گھما دیتا ہے۔ اگر اس ٹرک کا انجن پوری طرح بند تھا تو ایکسلریٹر کون دبا رہا تھا؟ جیسے ہی شہباز اور اکرم اس کیبن میں پناہ لینے لگتے ہیں، اچانک ایک دم سے پیچھے کھڑا شہباز کا اپنا بند ٹرک روشن ہو جاتا ہے۔ فل بیم ہیڈ لائٹس آن، کیبن کی لائٹ جل اٹھتی ہے، دروازے کھلنے کی واضح آواز آتی ہے، اور پھر ایکسلریٹر کو مسلسل دبانے کی آواز۔ انجن مکمل بند تھا، مگر اس کے پیڈل پر دباؤ اتنا واضح تھا کہ ان دونوں کو صاف سنائی دے رہا تھا۔ یہ بالکل ناممکن تھا۔ یہ خوفناک سلسلہ اچانک شروع نہیں ہوا تھا، بلکہ واقعات ایک مخصوص ترتیب سے بڑھ رہے تھے۔ پہلے ایک ٹائر پھٹنے کا بہانہ بنایا گیا، پھر ان آخری درجے کی بھاری گندم کی بوریوں کو زمین پر گھسٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک ایک کر کے وہ بوریاں جھاڑیوں کی طرف کھینچی جا رہی تھیں، بالکل ایسے جیسے کوئی بڑی اور اندیکھی مخلوق انہیں گھسیٹ رہی ہو۔ دونوں ڈرائیورز اس چھوٹے سے کیبن میں پوری طرح پھنس چکے تھے، اور باہر موجود وہ اینٹی ان کے ارد گرد اپنا گھیرا آہستہ آہستہ تنگ کر رہی تھی۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اصل خوف صرف کسی چیز کو دیکھنے میں نہیں ہوتا، بلکہ اسے سننے اور محسوس کرنے میں ہوتا ہے۔ ایک بے شکل سایہ تھا جو بوریوں کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ بھاری قدموں کی آوازیں ٹرک کے چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ پھر سب سے زیادہ دہشتناک آواز آئی، ٹرک کے پیچھے لگی لوہے کی زنجیروں کی چھن چھن، جیسے کوئی جان بوجھ کر ان سے کھیل رہا ہو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شیشے پر باہر سے کسی کے زور سے سانس لینے کی آواز آتی ہے، اور اس پر ایک دھندلا نشان بن جاتا ہے، اور پھر لوہے کی باڈی پر 3 انتہائی آہستہ ٹھہر کر دستکیں ہوتی ہیں، جیسے باہر جو کچھ بھی تھا وہ ان کی موجودگی کو چیک کر رہا ہو۔ اس بے بسی اور گھٹن کے عالم میں آخرکار ایک امید کی کرن نظر آئی۔ دور سے فجر کی اذان کی آواز آئی، اور یہی وہ صبح کی اذان تھی جس نے اس خوفناک رات کا جادو توڑا۔ اذان کی آواز گونجتے ہی باہر کی وہ ہر قسم کی حرکت مکمل طور پر رک گئی۔ صبح کی روشنی میں جب انہوں نے ہمت کر کے باہر نکل کے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بکھری ہوئی بوریاں، جھاڑیوں کی طرف زمین پر گھسیٹے جانے کے واضح نشانات، مٹی میں دبی ہوئی ایک پرانی قمیض اور ایک زنگ آلود لوہے کا ہک وہاں موجود تھا۔ یہ سب نشانات اس بات کا ثبوت تھے کہ رات کو انہوں نے جو بھی محسوس کیا وہ کوئی دماغی وہم نہیں تھا، بلکہ ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ اب اس سے پہلے کہ دوسرے واقعے کی طرف بڑھا جائے، ان دونوں حالات کا ایک موازنہ ضروری ہے۔ ایک طرف لوہے کا وہ لاکڈ ٹرک کیبن ہے جو ایک سنسان ہائی وے پر کھڑا ہے، اور دوسری طرف ایک اکیلے ویران ہوٹل کے آخر میں موجود لکڑی کا بند کمرہ۔ ان دونوں واقعات میں جگہ اور حالات بالکل مختلف دکھائی دیتے ہیں، مگر دھیان دیا جائے تو بنیادی چیز ایک ہی ہے: اکیلے پن کا وہ شدید کلاسٹروفوبیا۔ جب باہر نکلنا موت کی طرف جانے جیسے محسوس ہو، اور اندر بند رہنا اس سے بھی زیادہ خوفناک لگنے لگے۔ یہ گھٹن دونوں کہانیوں میں بالکل کامن ہے۔ تو چلتے ہیں ہمارے تجزیے کے دوسرے حصے کی طرف، منحوس ہوٹل، قلم میں ایک پراسرار پڑاؤ۔ یہ ہمارے سورس مٹیریل کا دوسرا اکاؤنٹ ہے۔
ایک انتہائی تھکا دینے والے سفر کے بعد رات کے وقت بلال اور اس کے دوست قلم پہنچے۔ بھیڑ اتنی تھی کہ کہیں جگہ نہ مل سکی اور آخرکار وہ قلم کی حدود کے بالکل آخر میں موجود ایک انتہائی پرانے بے جان سے لکڑی کے ہوٹل میں رکنے پر مجبور ہو گئے۔ اب اس واقعے میں اہم نکتہ یہ ہے کہ ہوٹل کا ماحول شروع سے ہی طبعی نہیں تھا۔ ریسیپشنسٹ کا رویہ دیکھیں، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خالی بے حسی تھی۔ اس نے ان سے ان کی شناخت تک نہیں مانگی، کوئی آئیڈیا فارم چیک نہیں کیا، بس چپ چاپ چابی ان کی طرف بڑھا دی، بالکل جیسے اسے پہلے سے ان کے وہاں آنے کا علم ہو۔ اور دیواروں پر پرانی زنگ آلود تلواریں اور بندوقیں ٹانگی تھیں جو سجاوٹ سے زیادہ کسی عجیب یادوں کا حصہ معلوم ہو رہی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انسان کو تحفظ محسوس ہونا چاہیے، رائٹ؟ لیکن یہاں تحفظ کا وہ احساس قدم بقدم ٹوٹنے لگا۔ سب سے پہلے ان کے بالکل اوپر والی خالی منزل سے بھاری قدموں کے چلنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ پھر کھڑکی کے پردوں کے پیچھے سے کچھ ایسی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں جو سمجھ سے باہر تھیں۔ آواز تو تھی مگر لفظ کوئی نہیں تھا۔ اور پھر آیا تیسرا اور سب سے بھیانک مرحلہ، جب ان کا بھاری لکڑی کا بیڈ اس طرح ہلا جو فزیکل اصولوں کے بالکل خلاف تھا۔ جب ان پردوں کے پیچھے سرگوشیاں اور آوازیں بڑھیں تو بلال نے آخرکار ہمت کی اور پردہ ہٹا دیا۔ پردہ ہٹتے ہی کھڑکی کے باہر ہوٹل سے بالکل جڑا ہوا ایک بڑا اور مکمل خاموش قبرستان نمودار ہوا۔ پھر اچانک اس کی نظر ایک مخصوص حصے پر رک گئی، ایک انتہائی لمبا سایہ جو ایک ایسی جالی اور مخصوص ڈیزائن کی بالکنی پر کھڑا تھا جہاں کسی بھی انسان کا کھڑا ہونا فزیکل طور پر ممکن ہی نہیں تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس ویران اور خاموش ہوٹل میں اچانک بچوں کے بھاگنے، عورتوں کے ہنسنے اور پورے خاندانوں کا ایک ایسا شور ابھرا جیسے ہوٹل مہمانوں سے پوری طرح بھر گیا ہو، مگر دراصل وہاں ان کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر اس اکاؤنٹ کا عروج آتا ہے۔ بلال کہتے ہیں بیڈ نیچے سے پوری طاقت سے ہل رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی بھونچال نہیں تھا، کوئی اسے نیچے سے پوری طاقت سے دھکا دے رہا تھا۔ بلال اور اس کی بیوی کے لیے یہ سچ میں آخری تنکا تھا۔ وہ دونوں اپنے کپڑے، سامان، یہاں تک کہ جوتیاں تک چھوڑ کر وہاں سے جان بچا کر بھاگے۔ جب وہ چیختے ہوئے اور گرتے پڑتے نیچے لابی میں پہنچے تو وہاں وہی موت جیسی ویرانی اور عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سارا شور اور ہنگامہ صرف اور صرف انہی کے لیے تھا۔ اب ہم پہنچتے ہیں اپنے تجزیے کے تیسرے اور آخری حصے پر، پہلی وارننگ پر یقین، بچاؤ کی نفسیات۔ ان دونوں بالکل مختلف واقعات کا گہرا تجزیہ کرنے پر ایک بنیادی چیز بالکل مشترک ملتی ہے۔ اسے ہم دل کی پہلی دستک یا فرسٹ وارننگ آف دا ہارٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ دراصل ہماری وہ اندرونی آواز یا قدیمی گٹ انسٹنکٹ ہے جو ماحول کے غیر طبیعی یا خطرناک ہونے پر ہمیں فوراً آگاہ کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، شہباز کو اس خراب ٹرک کی خاموشی دیکھ کر قریب جانے سے پہلے ہی ایک عجیب سی گھٹن اور بے چینی محسوس ہوئی تھی، اور دوسری جانب بلال جب اس لکڑی کے ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا تو اسے پہلی ہی نظر میں وہاں کی سردی اور اورا ناقابل برداشت لگنے لگی تھی۔ تو اس پر اسرار تجزیے کے آخر میں ایک انتہائی اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ انسانی عقل اور منطق کی حدود وہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں جہاں ناقابل فہم طاقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب اچانک کسی ماحول کی خاموشی بھالی محسوس ہونے لگے اور اندر کی آواز چیخ چیخ کر وہاں سے نکلنے کا کہے تو کیا اس آواز کو سنا جائے گا؟ آج کا یہ تجزیہ اس ایک سوچ کے ساتھ ختم ہوتا ہے کہ خاموشی اصل میں کبھی بھی خالی نہیں ہوتی۔